Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Respected and honorable viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is by the will of Allah subhanahu wa ta'ala and through the blessings and the wasila of the Prophet, peace be upon him, that we bring to you today Minhaj Women League UK's annual Milad event 2022. Allah subhanahu wa ta'ala has chosen and blessed us to witness another Milad Sharif, so we should seize the opportunity to celebrate the birth of the Holy Prophet, peace be upon him, to show our love for him and to express gratitude to Allah for the greatest blessing he bestowed on us in the form of his beloved Prophet, peace be upon him. I'd like to invite Sister Kulsum to open today's program for us with a few verses from the Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد
صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. MashaAllah, Jazakallah to Sister Kulsum for her beautiful recitation of the Holy Quran. Now I'd just like to inform you all that we have a daily quiz open to you with a chance to win a Quranic encyclopedia set by Huzur Shaykhul Islam, Dr. Muhammad Darul Qadir. Please send in your answer via WhatsApp message to the number shown on the screen, and remember to type your full name and town followed by your answer. Those who take part will be entered into a prize draw, and the winner will be announced in the final program, inshallah. Today's question is, who was the first person the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told about the first revelation? I'd now like to invite Sister Mamuna Umar to recite a few nasheeds in praise of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر. اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر. رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے. ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے. منگتا جو آیا مانگنے, منگتا جو آیا مانگنے, سلطان بنا دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا. یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا. چاند صورت نہ تھے چاند سورج نہ تھے. یہ جہاں جب نہ تھا. راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا. راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا. جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ لا الہ تیری شان جا وحدہ لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس میری جستجو تیری جلوہ گری ہے آیا 400 تیری جلوہ گری ہے آیا 400 تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محبت کرنے والے سے وہ جذبہ ہے سنو لو گو یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا نبی کے پاک لنگر سے جو پلتے ہیں کبھی ان کی زباں میلی نہیں ہوتی سخن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی سخن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا خدا کی عظمت
کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گی، وہ کیا لیں گے میں کیا لوں گی، سخی جانے گدا جانے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گی، سخی جانے گدا جانے۔ کہاں جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، کہاں جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، ہے کتنی منزلیں آگے، ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ مجھے تو سرخ روحوں ناہ آقا کی نگاہوں میں، مجھے تو سرخ روحوں ناہ آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، دل آنکھیں اور روح تمہاری کرتی ہیں سیراب مجھے، دل آنکھیں اور روح تمہاری کرتی ہیں سیراب مجھے، در پہ ان کے بیٹھ کے، در پہ ان کے بیٹھ کے آبے زمزم پینا کیسا ہے،
آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، در پہ ان کے بیٹھ کے، در پہ ان کے بیٹھ کے آنسو بہانا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، یہ بتلاؤ عشرت ان کے، یہ بتلاؤ عشرت ان کے در سے بچھڑنا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ Jazakallah, Sister Mamoona, for your beautiful recitation. I'd just like to take a few moments to reflect on the topic of today's program. That is that the Holy Prophet, peace be upon him, is the greatest blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed countless blessings on each of us, be it from our intellect to our ability to see, hear and feel things. He's blessed us with health, wealth and with family. The blessings showered on us are truly innumerable. Allah subhanahu wa ta'ala states in verse 18 of Surah Nahl in the Quran, if you try to number Allah's blessings, you could never count them. But the most important thing and the greatest blessing ever sent to us by Allah subhanahu wa ta'ala is our Prophet, peace be upon him. Allah subhanahu wa ta'ala states in Surah Anbiya, verse 107, and we have not sent you, O Prophet, except as a mercy to the world. So what should we do when we receive a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala? In verse 158 of Surah Yunus, Allah states, O Prophet, say in Allah's grace and mercy, let them rejoice. That is far better than whatever wealth they have gathered. From this, we learn to be grateful, to rejoice and to be happy when we receive a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, and to show gratitude to Him for the greatest blessing ever bestowed on us. I'd now like to invite Sister Rakshanda Kanwal, President of Minhaj Women's League South Zone, to bless us with her wisdom and to shed some light on this central topic for us in Urdu, please. Jazakallah. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله. وقال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله جل شانه في القرآن المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. صدر منہاج ویمن لیگ یو کے محترمہ نسرین اختر صاحبہ، یو کے کی ایگزیکٹو کی تمام عہدیداران، زونل تنظیمات اور ان کی تمام عہدیداران،
یو کے بھر کی تمام تنظیمات اور جملہ کارکنان و وابستگان اور اس آن لائن محفل میلاد کے شرکاء، سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالی منہاج ویمن لیگ یو کے کی جانب سے منعقدہ 12 روزہ آن لائن محافل میلاد کے سلسلے کی آج کی نشست میں ہم موجود ہیں۔ میں صمیم قلب سے منہاج ویمن لیگ یو کے ساؤتھ زون اور اس کی تنظیمات اور تمام سامعین و ناظرین کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ حبیب کبریا، مالک و مختار کل، سید الکونین والثقلین، سردار انبیاء، وجہ ابتدائے کن، وجہ تخلیق کائنات، وجہ وجود کائنات، وجہ بقائے کائنات، سلطان دو جہاں، سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، حسن ایزدی کا پیکر اتم، جلوہ اول، خلوق عظیم کی شانوں والے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد باسعادت کا ذکر جس انداز سے آج کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا تمام نعمتوں کا باعث ہے۔ گفتگو کا آغاز ان مبارک کلمات سے کرنے جا رہی ہوں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لیمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ ہم اس عالم میں گوشت پوست کے انسان ہیں اور لا علمی کے باعث اور صرف مادی نعمتوں کو ہی جاننے والے لوگ ہیں۔ عالم مادیات بہت بعد میں پیدا کی گئی۔ اس مادی دنیا سے بہت پہلے کئی عوالم ہیں، اور اس مادی دنیا سے انسان کے کوچ کر جانے کے بعد بھی بہت سارے عوالم ہیں۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک تمام عوالم کی نگہداشت فرما رہی ہے، اور ہر عالم کی تمام نعمتوں کا سرچشمہ ہے اور تمام نعمتوں کا باعث ہے اور نعمت عظمیٰ ہے۔ ذات مصطفیٰ خالق وحدہ لا شریک لہ اور مخلوق کے درمیان ذو جہتین، احمد، حامد، محمد، محمود، اول و آخر کی شانوں والے عبداللہ و رسول اللہ ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی چاہت ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا عام ترجمہ یوں ہے، اس کا امر یعنی امر تخلیق فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، بس وہ فوراً موجود یا ظاہر ہو جاتی ہے اور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے خاص معنی ہیں کہ اس کا امر تخلیق فقط یہ ہے کہ جب وہ اپنی چاہت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے تو اسے یعنی اپنی چاہت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ہو جا، بس وہ فوراً موجود یا ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے ارادہ محبت کو، اپنی چاہت کو چاہا کہ ظاہر ہو جائے تو پہلا کن فرمایا۔ اللہ نے اپنی چاہت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قربت، اپنے انوار، اپنی محبت کی آغوش کے پردوں میں مدتوں طویل زمانے چھپائے رکھا۔ پھر اس نے چاہا کہ اپنی چاہت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر فرمائے تو اس نے اپنی چاہت کو پہلا کن فرمایا۔ پتہ چلا کہ خدا کی چاہت موجود تو پہلے سے تھی پر مخفی تھی، اس کے جلوہ حسن کے آغوش کے پردوں میں مخفی تھی۔ جب کن فرمایا ہو جا تو اس کا مطلب ہے اب ظاہر ہو جا۔ جب تک وہ ظاہر نہ تھی تو شیئاً چاہت تھی، جب امر کن سے ظاہر ہو گئی تو وہ محمد ہو گئی۔ جب تک ظاہر نہ تھی قبل از کن تو وہ حمد تھی، اللہ کا وصف تھی، اللہ کی شان تھی، اللہ کی حمد تھی،
اللہ کا وصف جمیل اس کی شان اور اس کا صفت جمیل تھی۔ قبل از کن اللہ کی حمد تھی، وہی حمد جب امر کن سے ظاہر ہوئی تو محمد ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد جب ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کھولی اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے تو حامد و احمد ہو گئی، اور جب اس کے حسن کو بنا کر دیکھ کر اللہ جل شانہ نے اپنی زبان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت کو بیان کرنے کے لیے کھولی تو وہ محمد اور محمود ہو گئی۔ یوں ہماری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ حمد بھی وہی، حامد بھی وہی، احمد بھی وہی، محمود بھی وہی اور محمد بھی وہی، اللہ کی چاہت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پہلا کن نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور تھا، دوسرا کن روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور تھا، جس سے عالم ارواح انبیاء کو تخلیق فرمایا، میثاق انبیاء قائم ہوا، عالم ارواح قائم ہوا۔ اللہ نے اپنی چاہت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیسرا کن فرمایا تو اپنی چاہت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ تدبیر و انتظام پر ظہور فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ تدبیر و انتظام پر ظہور کا ارادہ فرمایا اور اس ارادے کا اظہار کن فرما کر فرمایا۔ تو عالم بشریت کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق فرمائی اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبین آدم میں سجا کر رکھ کر مخلوقات میں سرفراز فرما دیا۔ یوں خدا کی چاہت نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم سماوات کو جگمگانے کے بعد انبیاء علیہم السلام اور مقدس و مطہر ہستیوں کی جبینوں اور ارحام میں منتقل ہوتا ہوا عالم ارضی میں سیدنا عبداللہ علیہ السلام اور سیدہ حضرت بی بی آمنہ علیہ السلام کی آغوش اقدس میں جلوہ افروز ہوا۔ یوں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی چاہت کا بشری ظہور عام الفیل کے سال میں ہوا۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12ویں کی رات آ گئی۔ اللہ جل شانہ نے میلاد محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منادیاں جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے پہلے آسمانوں میں اور پھر زمین پر کروائیں۔ جبریل امین علیہ السلام 3 جھنڈے لائے، ایک مشرق میں گاڑا، ایک مغرب میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر گاڑا۔ گویا اعلان تھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تمام عالمین کے لیے ہے۔ انوار نے سیدہ حضرت بی بی آمنہ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا۔ ستارے اور انوار و تجلیات سیدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی چھت پر انتہائی قریب آ گئے، گویا پیغام دے رہے تھے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اندھیرے دور ہو جائیں گے اور نور میں بدل جائیں گے۔ فارس کے آتش کدوں میں 1000 سال سے جلتی آگ بجھ گئی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوا تو کعبے میں پڑے بت اوندھے منہ گر گئے۔ کعبے کی وہ دیوار جو سیدہ حضرت بی بی آمنہ علیہ السلام کے گھر کی جانب تھی، سیدہ کے گھر کی جانب جھک گئی۔ حوریں اور کروبیاں جنت سے سیدہ حضرت بی بی آسیہ اور حضرت بی بی مریم کی سربراہی میں سیدہ حضرت بی بی آمنہ علیہ السلام کی خدمت اقدس کے لیے حاضر ہو گئیں۔ شرق اور غرب تک نور چمکا، فارس اور روم کے محلات روشن ہو گئے۔ لاہوتی نغمے جنتی کروبیوں نے سنائے۔ حضرت بی بی آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آیا، میں نے دیکھا کہ آسمان سے حوریں نیچے اتر آئی ہیں، جنتی مشروب لائی ہیں، حوریں دایا بن کر آئی ہیں، ستارے اتر آئے ہیں، نور چمک رہا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا، فرشتوں، میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے میں نے کبھی حمد بنا کر چھپائے رکھا، کبھی حامد بنا کر چھپائے رکھا، کبھی احمد بنا کر چھپائے رکھا، کبھی نور بنا کر چھپائے رکھا، وہ نور جو کبھی عالم ارواح میں ارواح انبیاء پر سایہ فگن ہوتا رہا، کبھی عالم ارواح پر سایہ فگن ہوا، وہ نور جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، وہ نور جو عرش کے 4 پایوں میں چمکا، جس نور کو دیکھ کر آدم علیہ السلام نے وسیلہ دے کر توبہ کی،
جو نور شیس علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، جو نور حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں تھا جس نے کشتی ڈوبنے نہ دی، جو نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا جس کی وجہ سے آگ میں جلنے نہ دیا گیا، وہ نور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں تھا جس نے ذبح نہ ہونے دیا۔ لوگوں، اللہ نے فرمایا وہ چھپا ہوا نور آج ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ملائکہ 70,000 کستوری اور خوشبو کے درخت نہر کوثر پر لگا دو۔ جنتیں سجا دی گئیں، ملائکہ زمین پر اتار دیے گئے، کروبیاں لاہوتی نغمے سنانے لگیں، ایک کیفیت اور سما اور ایک دل پذیری اور دل نشینی کا عالم بپا ہو گیا۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام بخاری اور امام حاکم نے حضرت سیدنا میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نقل فرمایا ہے کہ سیدنا میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو نبوت کا عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے خلق کو پیدا کیا اور جب آسمانوں کی طرف توجہ کی تو آسمانوں کو 7 طبقات میں تقسیم کر دیا، پھر عرش کو پیدا کیا۔ اس وقت عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ پھر فرمایا جنت کو تخلیق کیا جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو رکھا۔ فرمایا اس جنت کا عالم یہ تھا کہ جنت کے دروازے پر بھی میرا اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا تھا، اس جنت کے ابواب پر بھی اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا تھا، اس جنت کے خیموں پر بھی میرا اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا تھا، اس جنت کے اوراق پر بھی اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا تھا، درختوں کے پتوں پر بھی اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا تھا، اور اس وقت لکھا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کے مرحلے سے گزر رہے تھے، اور جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور نظر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو فرمایا اس وقت بھی آدم علیہ السلام نے میرا اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو خبر دی، جب پوچھا مولا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد کے سردار ہیں اور یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام کو خلافت کی بشارت دیتے ہوئے ایک وصیت نامہ تھما رہے تھے اور فرماتے تھے، اے میرے بیٹے میری وصیت کو تھام کر رکھنا۔ پوچھا بابا جان وصیت کیا ہے؟ پس فرمایا کہ جب بھی میرے خدا کا ذکر کرنا تو خدا کے ذکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کرنا۔ پوچھا بابا جان ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ماجرا اتنا ہے کہ میں نے جنت کے پایوں پر بھی اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، اور جب مجھے آسمان کی سیر کروائی گئی تو میں نے آسمان کا کوئی ذرہ ایسا نہ دیکھا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا نہ ہو، اور کوئی بالا خانے ایسے نہ دیکھے جس پر اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھا ہو۔ پھر جنت کے پتوں پر نگاہ ڈالی تو اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا دیکھا، پھر شجر توبہ پر لکھا دیکھا، پھر سدرۃ المنتہا کے پتوں پر بھی اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، پھر جنت کے دربانوں کی آنکھوں پر اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، اور ملائکہ کی آنکھوں کے درمیان بھی اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ لہٰذا میرے بیٹے تیرے لیے نصیحت یہ ہے کہ آج سے ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہنا، کیونکہ ملائکہ بھی دن رات ہر لمحہ اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جپتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ اس وقت بھی جنت کے پتے پتے پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ
اس میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ ابن عساکر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جنت کے دروازے پر اس میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ پھر لوح محفوظ کی ابتدا میں بھی اس میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی، جس کو امام حاکم مستدرک میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے عیسیٰ میرے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آنا، اور تیری امت کا کوئی فرد بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور پائے تو اس سے کہہ دینا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ قسم ہے اگر میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتا تو آدم نہ ہوتا، نہ جنت ہوتی نہ دوزخ۔ جب میں نے پانی پر عرش کو پیدا کیا اس وقت پانی میں جنبش آ گئی اور وہ لرز اٹھا، پھر میں نے پانی پر اس میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھ دیا تو اسے سکون آ گئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے نوح طوفان آنے والا ہے، تم ایک کشتی تیار کر لو، کشتی کے لیے 1,24,000 تختے تیار کرا لو۔ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، فرمانے لگے، اے نوح خدا چاہتا ہے کہ ہر تختے پر خدا کے نبی کا نام لکھتے رہنا۔ ادھر تختے ختم ہوں گے، ادھر 1,24,000 انبیاء کا عدد مکمل ہو جائے گا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، خدا کی مدد سے نام لکھتے چلے گئے، مگر اگلے دن نام مٹ جاتا۔ پھر دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کوشش کرتے، پھر نام لکھ دیتے، مگر پھر مٹ جاتے۔ پھر خدا نے فرمایا، اے جبریل میرے نوح کو بتاؤ کہ نام لکھو، مگر ابتدا میرے نام سے کرو اور انتہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کرو، پھر نام لکھنا۔ لکھتے چلے گئے، خدا کے نام سے آغاز کیا، جب 1,24,000 تک پہنچے اور جب اس میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے لگے، ادھر خدا نے آواز دی، اے نوح تیری کشتی کی تکمیل ہو گئی۔ ابو نعیم فرماتے ہیں کہ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نبوی خصوصیت تھی جس کا فیض اس دنیا کو اور اس عالم کو پہنچانا مقصود تھا۔ حضرت محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو یعقوب سیاد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ ابو یعقوب سیاد مچھلی کا شکار کرنے کے لیے جب وہ اپنا آلہ دریا میں ڈالتے اور مچھلی نکل آتی، جب اس مچھلی پر نگاہ ڈالتے تو دائیں جانب لا الہ الا اللہ اور بائیں جانب محمد الرسول اللہ لکھا دکھائی دیتا، اور اس وقت مچھلی پکڑ کر پھر دریا میں ڈال دیتے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو انگوٹھی دی گئی تھی، اس انگوٹھی پر بھی اس میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقش تھا، اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ ان سے وہاں انگوٹھی کھو گئی جسے دریا میں کسی نے ڈال دیا۔ جب وہ انگوٹھی جس پر اس میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا وہ نہ رہی تو بادشاہت بھی نہ رہی۔ عالم انسانیت اور بشریت کو بھی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات مل رہی ہے۔ عالم ارواح اور عالم انوار کو بھی، عالم مادیات اور جمادات کو بھی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے۔ عالم مالکوتیت اور جبروتیت کو بھی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات مل رہی ہے۔ عالم نباتات اور عالم جمادات کو بھی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش مل رہی ہے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات تمام عالم جن و انس تک پہنچ رہی ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اسی شعر کو دہرایا جائے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی امت جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد 1400 سال یا 1450 سال دور ہے یا بعد ہے، اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور
تمام نعمتوں کا باعث ہے۔ یہ عنوان سمجھنا آسان ہو جائے گا اگر اس حدیث مبارکہ پر غور کر لیا جائے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور صحیح ابن خزیمہ اور سیرت ابن حشام نے بھی اس کو لیا ہے، اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث مبارکہ تواتر کے ساتھ آئی ہے کہ سن 5 یا 6 نبوی میں جو لوگ کلمہ اقدس پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تو کفار ان کو اذیتیں پہنچاتے، قتل کر دیتے، ان کا مال لوٹ لیتے، ظلم اور جبر و بربریت کی حد ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان حال تھے، کمزور تھے۔ تب اسلام نے انہیں اجازت دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں تقریباً 83 اور پھر 18 افراد کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ جب قریش مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان حبشہ جا کر پناہ گزین ہو گئے ہیں اور مسلمانوں نے ہجرت کر لی ہے، تو بادشاہ نجاشی کے ساتھ قریش کے سرداروں کے تعلقات تھے۔ انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا تاکہ نجاشی کے ساتھ مذاکرات کر کے مسلمانوں کو واپس لایا جائے اور ان کی زندگی پھر سے اجیرن کی جائے۔ نجاشی دربار میں بیٹھا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت موجود تھی، جس کے لیڈر اور قائد سیدنا حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ اور کفار مکہ کا جب وفد وہاں پہنچا اور انہوں نے نجاشی سے بات کی اور مذاکرات کی اور ڈیمانڈ کیا کہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ واپس مکہ روانہ کیا جائے، تو انہوں نے اس طریقے سے بات کی نجاشی کے ساتھ کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے نیا دین اختیار کر لیا ہے، انہوں نے ہمارے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نیا طریقہ اور رسم و رواج اور نیا کلچر اختیار کر لیا ہے۔ اور نجاشی نے پھر سیدنا حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے اپنا مذہب، اپنا پرانا مذہب، پرانا طریقہ، پرانا راستہ، پرانی روش کیوں چھوڑی اور نیا مذہب کیوں اختیار کیا؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم غیر مہذب قوم تھے۔ دور جاہلیت میں ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے، شرک کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہر قسم کے جرم، بے حیائی، فحاشی، عریانی کا ارتکاب کرتے تھے۔ شرم و حیا کا کوئی دستور ہماری زندگی میں نہیں تھا۔ ہم خونی رشتوں کو کاٹتے تھے، قریبی رشتوں کو پامال کرتے تھے، بے پرواہ تھے، کوئی غریب حقدار بھی ہوتا تو اس کو حق نہیں دیتے تھے۔ ہم پڑوسیوں پر ظلم کرتے تھے اور انہیں تکلیف دیتے تھے۔ ہمارے معاشرے کی یہ روش اور یہ طریقہ تھا کہ طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، قوی ضعیف پر حملہ آور ہوتا تھا، ان کا استحصال کرتا، کمزوروں کے حقوق کی حفاظت نہیں تھی۔ طاقتور اپنی طاقت کے زور پر ہر چیز پر قبضہ کر لیتا۔ یہ تھا ہمارا پرانا مذہب، پرانی روش اور پرانا طریقہ۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنا حبیب، اپنا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ انہوں نے ہمیں بت پرستی سے نجات بخشی، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور پرستش کرنے کا سبق دیا۔ انہوں نے ہمیں توحید اور اللہ کی وحدانیت کا درس دیا۔ انہوں نے ہمیں نیا راستہ دکھایا جو پرانے راستے سے جدا تھا۔ ان کی تبلیغ اور دعوت پرانے طریقے سے جدا تھی۔ انہوں نے جو ہمیں دعوت دی اس کے 10 اصول تھے۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ میرے طریق اور میری روش پر چلو اور ہمیشہ سچ بولو، سچ سوچو، سچ کرو۔ پھر حکم دیا کہ امانتیں ادا کرو، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ انہوں نے ہمیں بددیانتی اور خیانت سے روک دیا۔ پھر فرمایا خونی رشتوں کا خیال کرو، پڑوسیوں کے حقوق کا احساس کرو اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرو، لوگوں کو قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ، معاشرے میں امن قائم کرو، اپنے من میں امن قائم کرو۔ ہمیں ہر قسم کی بری بات سے روکا، جھوٹ بولنے سے روکا، یتیم کا مال کھانے سے روکا، عورتوں پر تہمت لگانے سے روکا، عورتوں کو معاشرے میں عزت دینے کا حکم دیا۔ ہم نے وہ پرانی روش بدل ڈالی اور نیا طریقہ اختیار کر لیا، جس کے نتیجے میں ہماری قوم ہمارے خلاف ہو گئی۔ اور یہ حدیث مبارکہ مزید تفصیلات کے ساتھ کتب حدیث میں موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ظاہری اور مادی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو انسان کی عقائدی، نظریاتی، اخلاقی
نعمتیں ہیں وہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ یوں اللہ کی چاہت اس کی نعمت عظمیٰ کی صورت میں جلوہ افروز ہو گئی اور بھٹکی ہوئی، پسی ہوئی، محروم انسانیت اور مخلوقات کو خدائے وحدہ لا شریک کے قریب کر دیا، نفرتوں کو مٹا کر محبتوں میں پرو دیا، خدا سے دوری کو مٹا کر خدا کی قربت حاصل کرنے میں مصروف عمل کر دیا، خدا کی ان دیگر نعمتوں کے جائز حصول کی سعی اور کوشش میں لگا دیا، پھر ان نعمتوں کے صحیح استعمال سکھائے، پھر ان کے فوائد کو جمع اور محفوظ کرنے کی ترغیب دلائی جو اس فانی دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ابدی زندگی میں فائدے اور نفع کا باعث بن سکے۔ اپنی اس نعمت عظمیٰ وجود و بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے اپنی نعمتیں تمام فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عظمیٰ پر سرفراز فرمایا اور خاتم المرسلین بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا اور تمام جہانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا سایہ فگن فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام معجزات کی جمیع کثرت اور معجزہ عظمیٰ قرآن مجید عطا فرمایا جس کے ذریعے عالمین کے لیے راہ ہدایت عام فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق عظیم کے درجے پر فائز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصل اور قرب خاص عطا فرمانا چاہا تو جبریل امین کو بھیج کر معراج پر بلا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ قوسین او ادنا ثم دنا فتدلی کی شانوں سے سرفراز فرما کر انسانیت کے لیے عالم مادیات سے نکل کر عالم سماوات، عالم انوار کے راستے کھول دیے۔ گویا زمینی نعمتوں کے ساتھ ساتھ آسمانی، روحانی، نورانی نعمتوں کے راستے کھول دیے۔ مادی اور روحانی ترقی کا نقطۂ آغاز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے فرمایا۔ سائنس و ٹیکنالوجی اور اسٹرانومی کے لیے ابتدائی راستے ہموار فرما دیے۔ یوں ہمیں ایمان ملا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، قرآن ملا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے واسطے، رحمان ملا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے صدقے واسطے اور وسیلے سے۔ اس کائنات ارض و سماوات کو حسن اور وجود ملا، بقا اور دوام ملا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے واسطے اور وسیلے سے۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر نعمت ملی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے واسطے وسیلے سے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی دیکھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر عیب سے مبرہ تخلیق کیا گیا، بالکل ویسا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا۔ بانی و روح روان تحریک منہاج القرآن حضور سیدی شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی امت کا تعلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پختہ کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کے ذریعے شرق تا غرب پیغمبر امن و رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین امن و رحمت کی فروغ اور اشاعت میں مصروف عمل ہیں۔ ساقی منہاج عشق و تعظیم مصطفیٰ و آل مصطفیٰ و اصحاب مصطفیٰ کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ علم و حکمت اور معارف نبوی، معارف محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاسم خیرات ہیں۔ تمام مسالک، تمام مذاہب اور سلاسل طریقت الغرض دنیاوی علوم کے ماہر آپ کو افق علوم کا تابندہ آفتاب مانتے ہیں۔
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں آج ہم اور آپ جو ان احسن انداز سے منا رہے ہیں، یہ حضور شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی کی زندگی بھر کی مجاہدانہ کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جوش و خروش کے ساتھ پرتپاک انداز میں منایا جاتا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں تحریک منہاج القرآن اور بانی منہاج القرآن حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی کی غلامی نصیب فرمائی۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس غلامی میں زندگی، موت اور پھر باس بعد الموت عطا فرمائے۔ اپنی گفتگو کا اختتام ان اشعار کے ساتھ کر رہی ہوں۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کل کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہیں تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ، کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، میرے گرچہ گناہ ہیں حد سے سوا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا سے رجا، وہ کریم ہے تیری عطا سے رجا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MashaAllah, Jazakallah khair, Sister Rakshanda, for that powerful message. No doubt there's a lot to unpack there. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to understand and implement the teachings in our lives, inshallah. Just a reminder to our viewers that we have a daily quiz open to you. To be in with the chance to win a Quranic encyclopedia set by Huzur Shaykh al-Islam Dr. Muhammad Tariq al-Qadri, please send in your answer via WhatsApp message to the number shown on screen. Please remember to type your full name and town followed by your answer. Those who take part will be entered into a prize draw and the winner will be announced in the final program, inshallah. Today's question is, who was the first person the Holy Prophet, peace be upon him, told about the first revelation? I'd like to thank all our dear viewers who tuned in to join us today. May Allah accept our efforts and attendance and increase our love for the Holy Prophet, peace be upon him, such that he is more dear to us than this world and all that it contains. I pray Allah subhanahu wa ta'ala blesses us all with many more years in our lives so we can continue to celebrate the birth of the Prophet, peace be upon him, and to show gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for this unparalleled blessing. Sister Mamoona will now conclude today's event by reciting Salam for us, and I invite you all to join her in sending peace and blessings to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ سہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، یہ سہانی گھڑی چمکاتے
ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم کہیں یا نبی، وہ کہیں امتی، ہم کہیں یا نبی، وہ کہیں امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت